نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ پوری دنیا میں اس وقت اقتصادی جنگ ہے۔ اقتصادیات کے میدان میں جو قومیں مضبوط ہوتی ہیں وہی قومیں بالادست ہیں، انہی کی عزت ہے اور انہی کا معیار زندگی بلند ہے۔ دوستان ذی وقار، انسان کے پاس صبح شام نئی اپرچونٹیز آتی ہیں، بس انسان ان کو کوشش کر کے ان اپرچونٹیز کو فوکس کرے تو اللہ پاک اس کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ اس وقت ملک پاکستان کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگر ہم بحثیت قوم اس پہ فوکس کریں تو ہم اقتصادی محاذ پر دنیا میں جو مارے ڈالرز کے لیے گھوم رہے ہیں اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کی توفیق سے اس وقت پاکستان اقتصادی لحاظ سے ابھرنے کا پورا پوٹینشیل رکھتا ہے۔ سیاسی محاذ پر بہترین سفارتکاری چل رہی ہے، دنیا کے سبھی ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، دنیا کے سبھی پلیئرز کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، دفاعی لحاظ سے ہم ایک مضبوط قوم ہیں۔ اب آ گیا مسئلہ اقتصادی لحاظ کا۔ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ کو کرتا ہے، 5.61 بلین ڈالرز، ویئرز کمپیریٹیولی انڈیا امریکہ کو 87 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ کرتا ہے اپروکسیمیٹلی۔ اچھا، اب اس میں یہ ایک نیا سینیریو آیا ہے کہ ٹیرف کے سسٹم نے، ٹیکسز اینڈ ٹیرف نے امریکہ اور دوسرے ممالک کے تعلقات کو بری طریقے سے ڈسٹیبلائز کیا ہے۔ اقتصادی لحاظ سے بہتری کے لیے ہمارے جو امریکن تعلقات ہیں یہ اس وقت بڑے آئیڈیل ہیں۔ اگر ہم اس سے فائدہ لیں، دیکھیں انڈیا امریکہ کو فارماسوٹیکل، لیدر گارمنٹس، گاڑیاں اور دیگر جو چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے، ہم بھی ان میں سے کافی ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں اور ہم اس پوٹینشیل کو، اس گیپ کو ہم لوگ پورا کر سکتے ہیں۔ بس ضرورت ہے اس وقت حکومت پاکستان اور پاکستانی جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے درمیان ایک اچھی پالیسیز کی، ایک گراؤنڈ کی اور ایک انوائرمنٹ کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بالکل ڈیڈ پڑے ہوئے ہیں، ان کو فوری طور پر نئی ٹرمز کے ساتھ ری ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ فارماسوٹیکل سیکٹر کے لیے ایک مخصوص کیا جائے، اسی طرح ٹیکسٹائل گارمنٹس کے لیے، لیدر گارمنٹس کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے جتنی بھی ایکسپورٹس ہماری ہو رہی ہیں ان کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کی جو ان پٹ ہے اس کو سستا کیا جائے۔ مثال کے طور پر چائنیز جو امپورٹ ہیں ہماری لیدر کی، آرٹیفیشل لیدر کی، ٹیکسٹ فیبرک کی اور دوسری ایسیسریز کی، یون کی اور فیبرک اور نان ووون اور جتنی بھی چیزیں ہماری ان پٹ ہیں اس انڈسٹری میں ان کو ٹیکس فری کیا جائے، یا جیسے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن پروگرامز ہیں اس پہ فوکس کیا جائے۔ بجلی کی مد میں جو بجلی کا ٹیرف ہے اس کو کم کیا جائے زونز کے لیے، یا ان کو سولرز کے لیے لانگ ٹرم فائنینسنگ کی جائے جو بالکل فلیکسیبل ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو گیپ ہے ہماری ڈالر کا شارٹیج ہے جو ہمارے ہاں، تو اس کو کم کرنے کے لیے ہماری جو 5 بلین پلس کی ایکسپورٹس ہیں اور انڈیا کی جو 87 بلین کی ایکسپورٹس ہیں، ان کے درمیان ان کا جتنا بھی ہم لوگ فائدہ لے سکتے ہیں ہمیں لینا چاہیے۔ گورنمنٹ کو فوری طور پر اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ سیملٹینیسلی پرسوں مجھے لاہور ایکسپو سینٹر میں ایک کیمیکل اور ٹیکسٹائل ڈائنگ سے ریلیٹڈ ایگزیبیشن میں جانے کا موقع ملا، تو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ ایک دو چھوٹی چھوٹی کمپنیز کے علاوہ کوئی بھی پاکستانی ان شعبوں میں کیمیکلز کی ڈائنگ، انکس اور ان کے سبلیمیشن سے ریلیٹڈ پیپر، یعنی آن دا ہول میں کہوں کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ کوئی حوصلہ افزا ہماری پریزنٹیشن نہیں تھی، بٹ چائنیز لوگوں کا ڈومینیشن تھا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس پہ سوچنا چاہیے اور فوری طور پر اس کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی جائے تاکہ پاکستان اقتصادی محاذ پر ابھر کر سامنے آ سکے۔ امید ہے کہ پاکستان اس میں بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن سے فائدہ لے گا۔ پاکستان زندہ باد۔